ویلکم کرتے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرس میں. آج ہم زبان ٹرانسمیشن کی ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے جناب ڈاکٹر اشر صاحب. پہلے بھی ہمارے پروگرام میں کافی دفعہ آ چکے ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام میں شامل رہیں گے. ان کے ساتھ ساتھ محمد علی جعفری صاحب آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ کی حیثیت سے ہمارے ساتھ رہیں گے. اور ان کے ساتھ مولانا شوکت رضوی انشاءاللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج پروگرام میں. اور میں تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے پروگرام میں وہ شامل رہیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں اپنے تینوں گیسٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر تینوں گیسٹ جو ہے ڈفرینٹ جگہوں سے اپنے گھروں سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اشر صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. محمد علی جعفری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مولانا صاحب آپ بھی پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین آج کا پروگرام کا ٹاپک کچھ اس طرح سے رہے گا. ہم کرنٹ افیئرز میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ زیادہ تر ہم بات چیت کرتے ہیں کرنٹ ایشوز کے حوالے سے, اور اسی لیے ہمارے پروگرام میں مکس جو ہے لوگ موجود ہیں. اور رمضان بھی ہے تو ہم رمضان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو پہلے سب سے میں چاہوں گا کہ جعفری صاحب سے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے جعفری صاحب کی طرف میں آؤں گا کہ جعفری صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ہاؤ ہی از لوکنگ ایٹ تھنگس, کہ امریکہ کے اندر اور اراؤنڈ دا ورلڈ جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اپنے خیالات, اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف جائیں گے. جی جعفری صاحب. جی یہ پروگرام جیسے آپ نے بتایا کہ کرنٹ افیئر پلس رمضان ٹرانسمیشن ہے, تو میں خصوصی طور پر مولانا شوکت عباس رضوی صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور انہوں نے نجف اشرف سے ہمیں جوائن کیا ہے, اور نجف اشرف میں اس وقت رات کے تقریباً 10 بج رہے ہیں. بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی رات گئے ہمیں نجف اشرف سے جوائن کیا ہے اور وہاں پہ روزہ افطار ہو چکا ہے. کیونکہ یہ پروگرام لائیو ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہیوسٹن ٹیکسس میں رہتا ہوں, اور ہیوسٹن ٹیکسس میں جو ہے وہ ہمارے جو گورنر ہیں ایبٹ, انہوں نے جو ہے وہ پارشلی جو ہے وہ ری اوپن کرنا شروع کیا ہے. یعنی ریسٹورینٹس وغیرہ جو ہے وہ 25% آکوپینسی میں آپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج جو ہماری جس کاؤنٹی میں رہتا ہوں ہیرس کاؤنٹی میں, ان کی جو جج ہیں انہوں نے کچھ اور سخت اقدامات کیے. یعنی جو پریکاشن ہیں ان کو لینا ہوگا, اور یہ جو سلسلہ رہے گا وہ 18 مئی تک سلسلہ جاری رہے گا. اور جو ابھی اتنا شور نہیں ہے کہ ان کو واپس بلایا جائے یا لوگ گھروں سے کام کریں. پورے امریکہ میں سچویشن یہی ہے, کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کووڈ-19 ہے اس کی ایپیڈیمک دوبارہ سے جو اس کا گراف ہے, کیونکہ ایک گراف کے تھرو یہ چلتا ہے, تو ہو سکتا ہے خطرہ یہ ہے پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے اور امریکہ میں بھی کہ ابھی بہت ہی ڈر کے یا خوفزدہ ہیں کہ کہیں یہ ریکر نہ ہو جائے ڈیزیز. تو پارشلی چیزوں کو لے کے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, اور لارج گیدرنگ پہ پابندی. اسی لیے ہمارے جو سینٹرز ہیں, کافی لوگ مجھے کانٹیکٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ کب دوبارہ سے رمضان میں امام بارگاہ میں یا سینٹرز میں آ سکتے ہیں. تو ابھی تک جو آئی ایس جی ایچ ہے ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہیوسٹن میں, اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ کوئی گیدرنگز جو ہوں گی وہ نہیں ہوں گی. اسی طرح ہمارے تمام سینٹرز ہیوسٹن ٹیکسس میں اس وقت آپریشنل نہیں ہیں, آن لائن پروگرامس ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال, اور جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایپیڈیمک کی جو شدت تھی وہ کچھ کم ہوئی ہے, جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کم ہوا ہے. لیکن یہ ابھی بھی خطرہ موجود ہے کہ یہ کووڈ-19 سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے جو لوگ یہ پروگرام کہ ابھی بھی جو جیسا ہیوسٹن میں ماسک پہننے کی پابندی ہے, آپ کو جب بھی گھر سے نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں گے. اور جو ریسٹورینٹس ہیں ان میں جو ہے وہ جو پروٹوکول ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. اسی طرح گروسری اسٹورس پہ بھی آپ کو جو آپ سب کے علم میں کہ وہاں پہ بھی لائنس میں جو ہے وہ جو سوشل ڈسٹینس ہے 6 فیٹ کا, وہ بھی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. جو ہماری جاب پہ جو ایلیویٹرز ہیں ان میں صرف 2 آدمی ایک وقت میں آ جا سکتے ہیں, اور جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. اور جو پریکاشنز ہیں, صبح آپ کا جو ہے وہ اسکریننگ ہوگی. تو اس طریقے سے ابھی کووڈ-19 کے حوالے سے اتنا کچھ اوپن ہونے کے چانسز نہیں ہے.
मिड ऑफ मई में जाके मालूम होगा कि इसके कितने असरात अभी बाकी हैं। लेकिन दुआ यही है, और जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं, इंशाल्लाह ये एपिडेमिक इंशाल्लाह 15 मई के बाद ये वबा जो है वो, जो हमारे बुजुर्ग उलमा कराम और दूसरे लोग आलिम हजरात बता रहे हैं, एक सितारा पैदा होने वाला है या पैदा हो चुका है, उसका नाम है सितारा सुरैया। सितारा सुरैया अगर पैदा हो जाता है तो इंशाल्लाह मई के मिडिल में ये वबा, ये प्रेडिक्शन है, हतमी नहीं है, कि इंशाल्लाह इस वबा से बनी नौ इंसान की जान छूट जाएगी जिस दिन सितारा सुरैया जो है वो ज़हूर हो गया उसका। जी जाफी साहब, इस हवाले से मैं थोड़ा सा वजाहत चाहूँगा, अगर मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे भी, कि हमने पहले भी सुना था कि इस तरह की बातें जो है हमने उलमा से सुनी कि 70 दिन तक कोई भी वबा आती है उससे ज़्यादा देर नहीं रहती है, मगर अब 70 दिन का टाइम काफ़ी देर हो चुके, गुजर चुके हैं। तो अगर ऐसी सूरत अगर नहीं हो रही है तो उसका क्या मतलब लिया जाएगा? अभी लोगों के अंदर अगर इस तरह की अगर हम बातें जो है, आई थिंक मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि लाइक वी शुड नॉट अवॉइड, आई मीन कि अगर खुदा न खासा फिर वो चीज़ नहीं होती है, फिर लोगों का फेथ से जो है थोड़ा सा यकीन कम होना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ इसके ऊपर अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप दे सकते हो मौलाना साहब से, फिर मैं मजीद इस हवाले से जानना चाहूँगा कि भी। हाँ, मैंने ये, हाँ पहले वैसे तो अल्लाह की ज़ात है जो सब कुल्लु शैइन क़दीर है, लेकिन जब ये एपिडेमिक नहीं हुई थी तो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनको मालूम हो गया था कि दुनिया पे कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है। वो ये फील कर रहे थे कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, कोरोना आ गया। लेकिन अब वो ये क्योंकि हुजूर ने भी पेशगोई की थी कि सितारा सैयारा नमूदार होगा, और ये एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने सुना है अपने कानों से, और वो उन सब का ताल्लुक जो है वो फ़िक़्ह जाफरिया से है। मजे की बात ये है जो एस्ट्रोलॉजर हमें ये बता रहे हैं। वैसे मौलाना शौकत अब्बास रिजवी साहब भी मौजूद हैं, अगर वो इस मामले में कुछ कहना चाहें तो हाजिर। जी मौलाना साहब, अभी आपने जाफी साहब के जो कमेंट्स हैं वो सुने, इस हवाले से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सारे देखने वालों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहना ये है कि जैसा आपने फरमाया कि कोई भी वबा 70 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है, मगर ज़रूरी है वो वबा पर जो डॉक्टरों ने एहतियात के लिए बताया है, अगर उन एहतियातात के बाद इंसान देखना चाहे तो फिर शायद वो 70 बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन ज़रूरी ये है कि डॉक्टर जो एहतियात बताए उस पर अमल करें। यही वजह है कि यहाँ नजफ़ अशरफ में सबसे पहले आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने हुक्म दिया, फतवा दिया कि सब पर वाजिब है कि जो डॉक्टर कहें उनकी बात को माना जाए और जो भी वो एहतियात बताते हैं उस पर अमल किया जाए। सही। उन एहतियात के बाद देखा जाएगा कि आया 70 दिन हुआ कि नहीं। मसला ये है कि हम एक हफ्ते के बाद वबा फैली, उसके बाद से इंसान याद नहीं कर रहा है, तो वो वबा फिर बढ़ती रहेगी, तो फिर वो 70 के दरमियान की बात वाक़िद हो जाएगी, वो फौत हो जाएगी, तो फिर एक्स्ट्रा दिन बढ़ता चला जाएगा। यही हुआ इस वक्त दुनिया में कि एक एहतियात डॉक्टरों ने बताया मगर लोगों ने उन एहतियात पर अमल किया, ये हुआ कि बढ़ता गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नजफ की सूरत हाल पर और पूरे इराक की, कि सबसे पहले जब फरवरी में पूरी दुनिया में शोर हुआ तो इराक ने सबसे पहले तकरीबन 22 फरवरी को अपने सारे हुदूद बंद कर दिए कि बाहर की कोई नहीं आएंगी और सारे ज़ायरीन को मना कर दिया। ये भी जो हुक्म हुआ था वो सैयद अली सिस्तानी मर्ज़ वक्त सैयद अली सिस्तानी के हुक्म के बाद कि ज़रूरी है कि कोई भी वबा हो उससे एहतियात किया जाए और जो डॉक्टर बताएं उस पर अमल किया जाए। फिर वो 70 दिन की बात आती है। बगैर एहतियात वो कुछ नहीं होने वाला। अगर वबा है तो वो अदवी है, इसको कहते हैं अरबी में अदवा, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाली है। इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं छुआछूत। इस तरीके की वबा हो जाती है। लिहाजा ज़रूरी है कि एहतियात के बाद हम 70 दिन का तयन करेंगे, या कब से हम एहतियात कर रहे हैं, फिर उसके बाद 70 दिन माना जाएगा। मगर ये एहतियात ज़रूरी ये है कि पूरे मुज्तमा पूरा माशरा करे, ऐसा नहीं कि आधे आदमी एहतियात करें आधे आदमी एहतियात ना करें। जी ठीक। शौकत क़िबला मौलाना साहब, एक सवाल था
جب ہمارے مذہب میں 70 کا ذکر آتا ہے, کہیں بھی کہتے ہیں جی 70 گنا ثواب ملے گا, تو بزرگ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ 70 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود. کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں وہ عربی میں ایک ہے کہ ہماری اردو میں نہیں کہتے ہیں کہ ہزاروں مرتبہ, کہتے نہیں گفتگو میں, اس کا مطلب یہ کہ ہم مبالغے سے ہاں کام لے رہے ہیں. یعنی 70 ہاں, دن یعنی ہم ایک میکسیمم عدد مراد لیتے ہیں کہ 70 دن تک. عدد مراد ہے جی, ایک بعض 70 علماء گنا ثواب ملے گا جی. یہ جو ہوتا ہے ایک میکسیمم عدد مراد لیتے ہیں اتنے دن تک. ہاں وہ اصل میں ایسا نہیں کہ حتمی 70 دن یعنی 70 دن, خاتین سے. ہاں یعنی ایک عدد ہے جو مبہم عدد ہے, لیکن ہاں ایک بات پہنچانے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے. صحیح. بعض ٹھیک علماء نے اور بعض فقہاء نے تفصیل دی. ٹھیک. اچھا میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں نیو جرسی میں ہیں, اور نیو جرسی نیو یارک ایز ون آف دوز پلیسز جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ وہاں پہ جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں. آپ سے ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ ابھی پچھلے 1-1.5 مہینے کے دوران کون سی آپ نے چینجز وہاں پہ دیکھی ہیں, واٹس گوئنگ آن اوور دیئر, اینڈ اس کے ساتھ اگر آپ چیزیں دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی, آپ ظاہر ہے کہ آپ کی فیملی پاکستان میں بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ اپنے جس طرح سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس طرح پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی عاصم بھائی, سب سے پہلے تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اور میں سن رہا تھا محمد علی انکل کے بھی کامنٹس اور مولانا صاحب کے بھی کامنٹس, اینڈ آئی ریسپیکٹ دیئر کامنٹس, لیکن میں اپنے کامنٹس ایز اے پروفیشنل دینا چاہوں گا جی اس معاملے پہ. تو پہلے بھی جیسے ہماری اس بار ٹاپک پہ بات ہوئی تھی, اور جو انفارمیشن اس وقت تھی, اب خاصی چینج ہو چکی ہے سچویشن. تو obviously curve is flattening in New York, which is a good thing, اور نیو جرسی میں بھی curve flato ہوتا نظر آ رہا ہے, صحیح. which is a good thing as well. لیکن I guess جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو ری اوپن کرنے کی بات ہو رہی ہے, اکانومی کو واپس سے اوپر لانے کی بات ہو رہی ہے. تو کیونکہ اس کا ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, which is encouraging people, I mean encouraging the government actually, کہ وہ اسٹیٹس کو ری اوپن کریں. اور بہت ساری جیسے محمد انکل بتا بھی رہے تھے, ٹیکسس پارشلی ری اوپن کیا انہوں نے, اور بھی اسٹیٹس ری اوپن کی ہیں. خیر جو میں دیکھتا ہوں اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس وبا سے, پینڈیمک سے ہمیں نجات جو ملے گی وہ کنفرم تب ملے گی جب ویکسین باہر آئے گی. جب ابھی ہیومن ٹرائلز میں ہے ویکسین, اور ویکسین کے آنے کے چانسز جو ہیں, جو ہیومن ٹرائلز کمپلیٹ ہوں گے وہ نیکسٹ ایئر کے سمر تک پریڈکشن ہے کہ پروجیکشن ہے کہ تب تک ویکسین آ جائے گی. اس کے بعد ویکسین امپلیمنٹ ہوگی سوسائٹی میں, تو ایک ہرڈ امیونٹی کریٹ ہوگی, اور اس پینڈیمک سے آپ ہمیں چھٹکارا مل سکے گا. یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ نیکسٹ ایئر کے ویکسین آنے کے بعد تک ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا دنیا میں پینڈیمک. تب تک جو ہمارے احتیاطی تدابیر ہیں, جو لاک ڈاؤن ہے, وہ چلتے رہیں گے. اور اگر جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے ایک ڈرگ کے بارے میں بھی, جب تک ویکسینیشن تک ہم پہنچیں گے اس کے دوران اگر کوئی ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ مل جاتی ہمیں, تو اس کی وجہ سے اس کو روک تھام کی جا سکتی ہے, لیکن ختم ہونے کے چانسز بہت کم ہے انٹل اور انلیس کے 100% لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے, جو کہ اب آپ کو دکھ رہا ہے کہ فیوچر میں گورنمنٹ ایسے لاک ڈاؤن ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ اب پارشلی ری اوپن کیا جا رہا ہے اسٹیٹس کو. تو خطرہ یہی ہے obviously کہ اگر زیادہ ری اوپن کیا, لاک ڈاؤن کو ریلیکسیشن دی انہوں نے, تو اس کو پھیلنے کے چانسز اور زیادہ ہیں مزید. لیکن اب آئی گیس گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے, کہ پہلے زیادہ انفارمیشن بھی نہیں تھی وائرس کے بارے میں, تو آئی گیس ان کی کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ڈفرینٹ تھی. اب وہ ری اوپن کر کے اگر دوبارہ سے یہ کہیں پہ فلیئر اپ ہوتا ہے, تو آئی گیس ان کی کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی اب. تو جو میں آپ کو جیسے پہلے کہہ رہا تھا, ویکسین تک پہنچنے تک ہمیں کوئی ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ مل جائے, اس میں ایک مثبت پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ ایک ڈرگ جو کہ گلیڈ فارماسیوٹیکلس کی ایک ڈرگ ہے ریمڈیسیویر کے نام سے, REMDESVIR کے نام سے ریمڈیسیویر, وہ ایک اینٹی وائرل ڈرگ ہے جو ابھی حال ہی میں FDA نے اپروو کیا ہے فار ایمرجنسی یوز کے لیے, آتھرائز کیا ہے اس کو. تو اس میں بیسکلی ابھی یہ پتا کیا انہوں نے 100 ایٹ لیسٹ لائک 1000 پیپل سے 1000 سبجیکٹ انہوں نے انرول کیے تھے اسٹڈی میں,
اور یہ اسٹڈی رن بھی انہوں نے کی تھی جو اس وقت ٹاسک فورس ہیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی، ڈاکٹر فاؤچی، ان کے انسٹیٹیوشن نے ہی یہ ٹرائل رن کیا تھا. تو ریمڈیسیویر ڈرگ جو ہے وہ ابھی ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہے. اس میں فائدہ یہ ہوا ہے، دیکھا گیا ہے ابھی تک کہ ریمڈیسیویر سے کہ ایٹ لیسٹ 30% لوگوں میں جو ہے وہ ڈیوریشن آف بیسکلی ہاسپٹل ڈسچارج، جو اس کا پرائمری اینڈ پوائنٹ تھا اسٹڈی کا، وہ یہ تھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے پیشنٹ کو ڈسچارج ہونے میں اور صحت یاب ہونے میں واپس کرونا وائرس سے. تو اس دوا کی مدد سے 31% لوگوں میں دیکھا گیا کہ وہ جلدی صحت یاب ہو سکے اس دوا کی مدد سے. تو اب وہ بیسکلی اسٹینڈرڈ آف کیئر میں شامل کی جا رہی ہے دوا. تو ایسی بہت سی دواؤں پہ ریسرچ چل رہی ہے. ابھی ایک مونوکلونل اینٹی باڈی کا بھی بتایا تھا انہوں نے کہ اس پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں. تو بیسکلی اگر ایسی کوئی دوا اور سامنے آتی ہے تو آئی گیس ایک کمبینیشن تھراپی بنائیں گے. تو اس طریقے سے جب تک ہمارے پاس ویکسینیشن نہیں آتی تو یہی ایک لائے عمل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے. اور لاک ڈاؤن اگر ری اوپن کرنے کی بات ہو بھی رہی ہے تو ایس او پیز اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میجرز لینے کے ساتھ کیا جائے. اور گاڈ فوربڈ اف سم ون گیٹس دا ڈیزیز اینڈ گیٹس ہاسپٹلائز تو اس کے لیے ریمڈیسیویر اب اویلیبل ہے، جو کہ پہلے جیسے 15 دن لگتے تھے اگر پیشنٹ کو صحت یاب ہونے میں، تو اب 11 دن میں صحت یاب ہو سکتا ہے. تو ایسی ابھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. باقی جیسے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جب تک فلی لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو آئی گیس مولا علیہ السلام کی جو حدیث سنائی تھی تو آئی ووڈ اگری ود دیٹ. لیکن 100% لاک ڈاؤن تو کہیں دیکھا بھی نہیں گیا 70 دن تک. جیسے کہ ایون ووہان میں بھی انہوں نے بہت دن تک، ووہان میں سب سے اسٹرکٹ کیا گیا ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے. تو وہاں پر بہت حد تک قابو پا لیا تھا انہوں نے. لیکن ابھی بھی جیسے آپ دیکھیں وہاں پہ بھی اگر دوبارہ کھل رہی ہیں چیزیں تو نارمل سی کی طرف ریٹرن جو لائف کا ہے وہ ہوتے ہوتے ابھی تقریباً جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں ہمیں 2 سال تک اس پینڈیمک کے اثرات نظر آئیں گے. لیکن امید یہی ہے کہ فیوچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور نئی ٹریٹمنٹس آتی ہیں جب تک ویکسینیشن نہیں آتی، تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے اس سے بہت، اور لاک ڈاؤن تھوڑا سا ریلیکس کیا جا سکے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ نیکسٹ سمر تک، آئی مین جو چیزیں ٹرائل میں ہیں وہ نیکسٹ سمر تک جو ہے اویلیبل نہیں ہوں گی. سو وی آر ٹاکنگ نیکسٹ اباؤٹ سمر ویکسینیشن کی پروجیکٹ ہے جی 14 months, almost like 13-14 months. So 13-14 کیونکہ months ہوتا یہ نا تک. جی سوری آپ بولیے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 13-14 months میں اگر اسی طرح آن اینڈ آف لاک ڈاؤنز رہیں گے اور چیزیں چلتی رہیں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے پریڈکشنز دیکھی تھی، جو لائک لوگ باتیں کر رہے تھے، جو تھیوریز ہم نے سنی تھی اور پڑھی تھی کہ ملینز کے اندر جو ہے نمبرز جا سکتے ہیں ڈیتھ ٹول. سو اس 14 months اگر مزید جاتا ہے تو ابھی وٹ یو تھنک کہ لائک اسی طرح یہ چلتا رہے گا جب تک خدا نخواستہ ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں آتا؟ جی ڈیتھس کو اور جو نئے کیسز ہیں ان کو ہم روک تھام کر سکتے ہیں کیونکہ اب اتنی انفارمیشن اویلیبل ہو چکی ہے. ٹیسٹنگ اویلیبل ہے اور ماسکس ہیں اور سینیٹائزرز ہیں، اور جو لوگ بیمار پڑتے ہیں وہ ان کے لیے وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہیں اب. لیکن اب جہاں تک نیکسٹ ایئر اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب بھی کوئی ویکسین بنائی جاتی ہے تو یا پھر کوئی بھی نئی ڈرگ بنائی جاتی ہے اس کے ہیومن ٹرائلز ہونا ضروری ہوتا ہے. صحیح. جب وہ ہیومن ٹرائلز میں جاتی، کیونکہ اگر ہیومن ٹرائلز کے بغیر ہی اس کو مارکیٹ میں لے آئیں گے لوگوں تک تو پھر اس کے سائڈ افیکٹ جو ہیں وہ لوگوں پہ ہی افیکٹڈ ہوں گے اور وہ بیک فائر کر سکتی ہے چیز. اینڈ وی وونٹ ایون نو اف اٹس گونا ورک اور ناٹ. تو ہیومن ٹرائلز میں جا کر سیفٹی اور ایفیکیسی دیکھی جاتی ہے اس کی کہ کتنی سیف ہے، کتنی ایفیکیشس ہے. تو اس کے بعد یہ پھر مارکیٹ میں اویلیبل کی جاتی ہے جو ریسرچ ہوتی ہے جس پہ ٹرائلز ہوتا ہے. تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے اور پروجیکٹڈ یہی ہے کہ نیکسٹ سمر تک until or unless they see some really positive effects جیسے ریمڈیسیویر کے ساتھ ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ کمپیشنیٹ یوز کے لیے وہ ہو سکتا ہے تھوڑی ارلی ریلیز کر دیں اس کو. لیکن جو ٹرائل چلے گا وہ نیکسٹ سمر تک پروجیکٹڈ ہے کہ ویکسین مارکیٹ میں آ سکے گی. اس سے پہلے تک میں نے آپ کو جیسے بتایا وہ یہی ہے کہ ہم ڈرگز پہ ریسرچ کرتے رہیں، کہ ابھی بہت ساری ڈرگس پہ جیسے ریسرچ چل رہی ہے. جب تک کہ ویکسین نہیں آتی تب تک ہم اس کو روک تھام کے لیے ان ڈرگس کی طرف دیکھیں گے کہ اس پہ بھی ہیومن ٹرائلز چل رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے اس میں دیکھا ریمڈیسیویر میں کہ ان کو زیادہ فائدہ دکھائی دیا، اور اوپر سے جب ٹرائل میں پلاسیبو دیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو
تو یہ آپ کا ایتھیکل اور مورل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو فائدہ دکھ رہا ہے اس دوا سے ہوتے ہوئے تو آپ کو جن لوگوں کو پلاسیبو دی جا رہی تھی تو ان کو بھی وہ دوا دی جائے. تو اس لیے جلدی مارکیٹ میں لے آئے وہ اس کو. تو دیکھتے ہیں اب آئی گیس ابھی فی الحال تو یہی ہے عاصم بھائی کہ احتیاطی تدابیر رکھی جائے جب تک کہ ویکسین نہیں آتی, سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے, اپنا ہمارا لائف سٹائل تب تک نارمل لائف کی طرف نہیں پلٹ سکتا جو ہم نظر آ رہا ہے ابھی تک. تو آئی وڈ سے لائک بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر ہوپ فلی لائف ول اسٹارٹ ٹو گو بیک ٹو نارمل. صحیح. میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے کلام بھی پڑھتے ہیں. تو حالانکہ کرنٹ افیئرس پروگرام میں ہم لوگ جو ہے زیادہ تر کرنٹ افیئرس کی ہی بات کرتے ہیں, چونکہ رمضان ہے تو ہم چاہیں گے تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے یا کوئی کلام بھی آپ سے انشاءاللہ ضرور سنیں. اور اسی طرح میں مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر کیا ایسی دعائیں جو ہیں لوگوں سے ہم کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو پڑھیں اور جس سے یہ جتنی بھی مصیبتیں پوری دنیا میں لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں ان سے بچا جا سکے, ان سے زیادہ لائک اللہ میاں سے استغفار کیا جا سکے, اور کس طرح سے مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیں گے. یہ رمضان المبارک سب سے عمدہ مہینہ. اس وقت ہم لوگ جس وقت پریشان ہیں اور جس وبا سے ہم نجات چاہتے ہیں, رمضان سے اچھا مہینہ کوئی نہیں ہو سکتا جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بندہ دعا کرے تو ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. لہذا اس ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور خدا سے اس وبا نجات طلب کریں اور اس کی پناہ چاہیں, کیونکہ خدا ہی ہے جو ہمیں اس وبا سے بچا سکتا ہے. کیونکہ رمضان المبارک کو اللہ نے اتنا بڑا اور اتنا مبارک مہینہ قرار. حدیث میں آیا ہے کہ رسول امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہی فضیلت ہے جیسے رسول اسلام سارے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں. رمضان المبارک اس قدر تقدیر اور اس قدر احترام اور اتنا مقام بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کو جو پہلا عشرہ ہے جسے ہم عشرہ رحمت کہتے ہیں, میں ایک حدیث پڑھتا ہوں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جس میں ارشاد فرماتے ہیں, ابھی تک ہم نے عام طور پر سنا ہوگا کہ من ذکر اسمی ولم یصلی علیہ فقد شقی, جو میرا ذکر کرے یعنی اور مجھ پر صلوات نہ پڑھے اس نے شقاوت کی یعنی وہ شقی ہو گیا. لیکن اس ماہ مبارک میں دو شقی کا اور رسول السلام نے تذکرہ فرمایا ہے. پہلا شقی جو رسول السلام کا نام لے اور ان کے اوپر صلوات نہ بھیجے. دوسرا شقی یہ ارشاد فرماتے ہیں من ادرک شہر رمضان ولم تصبح رحمہ فقد شقیہ, یعنی کہ جو رمضان المبارک کو درک کر لے پا لے پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے فقد شقیہ, بس وہ شقی ہو گیا. یعنی صرف اور صرف رسول السلام کا نام لے اور صلوات نہ پڑھے وہ شقی نہیں ہوتا, بلکہ آپ رمضان کی اہمیت کو دیکھیں, آپ رمضان کے وقار کو. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کو پا لیا اور اس مبارک مہینے میں جس میں اللہ نے کہا ہم دروازے کھول دیتے ہیں, ہم جہنم دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور فرشتے کو مقید کر لیتے ہیں, تم بنا دیں گے, تمہارے سونے کو ہم عبادت شمار کریں گے. اس مہینے میں اگر اللہ کی رحمت نہیں حاصل کر سکتا ہے گویا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا, گویا وہ شقی ہو گیا. یعنی رمضان المبارک کی آپ اہمیت دے سکتے ہیں. ہم رمضان المبارک علماء عرفان فرماتے ہیں رمضان المبارک الہجرت الی اللہ سبحانہ وتعالی, رمضان المبارک کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہجرت کرنے کو, اللہ کی طرف کوچ کرنے کو ہمیں رمضان المبارک میں اس طرح سے اپنی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہو سکے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگے. اور اللہ اتنا رحیم اتنا لطف انسان پر اس مہینے میں کرتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ توبوا الی اللہ, تم اللہ کی طرف توبہ کرو. ایک پوری مکمل گفتگو ہے توبہ پر جس میں اللہ نے حکم دیا ہے توبہ کرنے کے لیے. مگر رمضان مبارک کے حوالے سے صرف میں عرض کروں گا کہ رمضان میں سب سے بہترین موقع یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں جائیں, گناہوں کا اعتراف کریں
اور خدا سے اس وبا سے نجات طلب کرے، کیونکہ خدا ہمیں اس نجات اس وبا سے بچا لے گا. اور انشاءاللہ. انسان اس مہینے میں اگر نہ اپنی رسیدگی کروا سکتا ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت نہیں حاصل کر سکتا ہے، تو پھر انسان بھول جائے وہ کسی اور مہینے میں اللہ سے وہ معافی مانگے گا، کیونکہ یہ مہینہ اللہ نے کا شکر مقرر کر دیا. اس کے بعد آپ ایک آیت جو میں جس پر ہمارے علماء نے کہا کہ اس آیت کی وجہ سے روزہ واجب ہے، وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین بسم الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے روزہ واجب کرنے کا بتائی ہے کہ لعلکم، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ روزہ کے ذریعے سے انسان متقی بن جائے، اور اللہ کی تمہیں متناتے ہیں اس تقوی جب تم طلب کرنا چاہو گے یا گناہ چھوڑنا چاہو گے تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس رمضان مبارک میں فرشتوں کی رحمت کو کھلا چھوڑیں تاکہ تمہاری سانسوں کو تسبیح، تمہارے سونے کو عبادت میں شمار کرے. اور اس سے بڑا دشمن، کھلا دشمن جس شیطان کہتے ہیں، اللہ اسے مقید ہے. خدا کے حضور میں اس مبارک کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کرے، محمد والے محمد کے وسیلے سے توبہ کرے کہ خدا ہمیں معاف کر دے اور اس وبا سے نجات دلا دے. انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. جاوید صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. جاوید صاحب ایک تو اف یو نیڈ ٹو ایڈ اینی کامنٹ ٹو پریویس کامنٹس گیون بائی ڈاکٹر صاحب، یو آر مور دین ویلکم. اور اس کے علاوہ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ہمیں پاکستان کے حوالے سے بھی بتائیے، اور انشاءاللہ اسی طرح میں لیٹر جب مولانا صاحب کی طرف آؤں گا تو مولانا صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ نجف عراق کے اندر اور کربلا میں اس وقت کیا حالات ہیں، اور کچھ دن پہلے کیا حالات تھے، لوگ کس طرح سے سوشل ڈسٹنس کو فالو کر رہے ہیں وہاں پہ، اور کس طرح سے چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. انشاءاللہ جب واپس میں مولانا کی طرف آؤں گا تو انشاءاللہ ان سے بھی جانیں گے. پہلے جعفری صاحب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں اسپیشلی آپ چیزیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اینڈ وہاں پہ ڈو یو تھنک تھنگز آر گیٹنگ بیٹر؟ اور میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ آئی تھنک مے بی آفٹر رمضان اور آفٹر فیو ڈیز تھنگز ول گیٹ ورس اوور دیئر، بیکاز ابھی جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں ڈفرینٹ جگہوں پہ، جیسے لوگ جو ہیں مسجدوں میں بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ گیدرنگز بھی ہو رہی ہیں، لوگ شاپنگز بھی کر رہے ہیں، شام میں بھی بازاروں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور نمبرز میں نے سلولی اگر آپ فالو کریں یا ہم دیکھیں تو بڑھنا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ پہلے تو میں بتا دوں کہ جو اس وقت لیٹسٹ نمبرز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جی از مور دین 1 ملین، 1.1 ملین لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس میں اس وقت مبتلا ہیں. صحیح. اور یو ایس میں جو ڈیتھس ہو چکی ہیں وہ 66,819، یعنی 66,819 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس وبا کے تحت ان کی اموات ہو چکی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں. یعنی 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کورونا میں افیکٹڈ ہیں. اور جو ریکور ہوئے ہیں وہ 162,862. یہ لیٹسٹ ہے آج مئی 2 کی. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں. اگر میں کیونکہ مختلف لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے، ان میں اگر میں نام بھی لے لوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کل میں سن رہا تھا جناب چند صاحب کو، وہ بتا رہے تھے کہ کیونکہ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز بھی کچھ چیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. صحیح. ہمارا پاکستان جو ہے نا وہ ایک ایگریکلچر بیس ملک ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہماری سب سے بڑی کراپ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ گندم کہتے ہیں، یعنی ویٹ، اس کی ویٹ کی کراپ سٹارٹ ہونی ہے. دوسرے چیزوں کی کراپ ہمیں اس کا ٹیک کیئر کرنی ہے. تو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈفرینٹ ہیں دنیا کے دوسرے جگہوں سے. ہماری 70% یا تقریباً 65 to 70% جو آبادی ہے وہ دیہات میں رہتی ہے، ولیجز میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پر جو نظام ہے وہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم لاک ڈاؤن کر دیں 100%، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس ایریاز میں کر بھی رہے ہیں کہ فرض کریں کہ کچھ ایریاز میں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایپیڈیمک کے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں تو ان ٹاؤنز کو یا ان سیکٹرز کو سیل کر دیا جاتا ہے پاکستان میں، جیسے اسلام آباد میں بھی کیا سیل. ان کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کے کیسز سامنے آئے، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے انفارمیشن دی ہے کہ جتنے بھی لائیو ٹرانسمیشن تھیں جو ہمارے چینلز پہ تھیں وہ ان پہ بین کر دیا گیا ہے.
अब वो लोग लाइव ट्रांसमिशन स्टूडियो से नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं. अब आप जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं मैं इसमें थोड़ी सी ऑनलाइन वजाहत कर ठीक दूं है. जाफी साहब, एक्चुअली मे बी मैंने आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो गई. लाइव ट्रांसमिशंस हो रही हैं, लोग आ रहे हैं बट लिमिटेड, वो गेस्ट को जो है इनवाइट हाँ. नहीं करने दे रहे कि भी आप वहां पे बुला बस के वही. मेहमानों हाँ को स्टूडियो में हाँ आप प्रोग्राम्स करें. मैंने यही कहा कि लाइव मीन्स के स्टूडियो में किसी गेस्ट को नहीं बुला रहे. जी जैसे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपने स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं अपने घर में एग्जैक्टली. मौजूद हूँ, जी अशर न्यू जर्सी में है, मौलाना क़िबला जो है वो इराक में तशरीफ फरमाए. जी तो इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया. अच्छा, दूसरा मसला हमारा क्या है कि हम लोग इसमें ना किसी गवर्नमेंट का कसूर है, ना किसी एजेंसी का कसूर है, न पुलिस का कसूर मैं मानता हूँ. इस वक्त वो बेचारे भी अपनी जिंदगी जो है ना, अपनी हथेली पे जान हथेली पे कहते हैं ना, उर्दू का मुहावरा है, सही वो लिए रोडों पे खड़े हैं. ठीक है. ठीक. लेकिन वो जब लोगों से कहते हैं कि आप तो खुदा का खौफ करो, आप पूरी फैमिली को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हो, जी तो आप वापस चले जाओ, तो लोग माइंड करते हैं. ठीक है. ये देखिए ना, एक फैक्टर है. जी फर्ज करें मैं तो जैसे यहाँ पे रहता हूँ, मैं जाता हूँ रोजाना सुबह मास्क लगा के जाता हूँ, सामने खड़ा हो जाता हूँ, एक क्वेश्चन ये है उसको जवाब देता हूँ, सामने खड़ा हो जाता हूँ, और जो भी लोग होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं. जी पाकिस्तान का मसला ये है बहुत ही, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, जी पाकिस्तान का और इंडिया का मसला ये हो रहा है कि हमने कुछ चीजों को, जैसे क़िबला ने भी इरशाद फरमाया और मैंने एक प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि हमारी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मक्का मदीना को फॉलो करती है. और मक्का मदीना में इस वक्त देखिए क्या सूरत हाल है, वहां पे भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे भी लॉकडाउन रहा. बिल्कुल इसी तरह इराक में जो हम शियाने हैदर करार इराक को और ईरान को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने भी लॉकडाउन सख्त किया. तो उसका नतीजा क्या निकला, जब लॉकडाउन बहुत सख्त था तो माशाल्लाह माशाल्लाह करबला में भी रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और नजफ में मौला अली का रोज़ा भी जो है वो खोल दिया गया. लेकिन उसमें क्या है कि दूसरे शहरों के लोग नहीं आ सकते, लेकिन रोज़े खुले हुए, लेकिन उन्होंने इस तरह किया कि वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल नहीं कर सकते. ठीक. हमारा जो आपने पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया है, जी तो पाकिस्तान का मसला ये है. तो कोशिश तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है. फिर क्या होता है, एक और फैक्टर हमारा जो है माजरत के साथ, और क़िबला ज़हीरुल हसन नक़वी साहब ने भी उस तरफ थोड़ा इशारा किया था एक प्रोग्राम में, जब हम प्रोग्राम में उनके साथ मौजूद थे, जी कि हमारा एक तबका है जो पता नहीं उसको, जैसा अभी शौकत अब्बास रिजवी साहब ने भी फरमाया कि जो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब थे, उन्होंने भी जो प्रोफेशनल की एडवाइस पे अमल किया. तो हम लोग जब भी ऐसा काम करते हैं तो हमारा एक तबका है जो विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द प्रोफेशनल, वो जज्बाती होकर ऐसी बातें करता है. तो कोशिश ये करें कि अगर उस SOP को फॉलो करें, जी बिल्कुल ऐसे सोशल डिस्टेंस रखें, और कुछ दिनों के लिए अगर हम इस पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बेहतर नतीजे आएंगे. सही. तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि पाकिस्तान पे भी और हिंदुस्तान पे भी जितनी ज्यादा इफेक्टिव होना था कोरोना को, उतना नहीं हुआ. अल्लाह ताला का बड़ा रहम करम रहा पाकिस्तान पर भी और हिंदुस्तान पे भी. उसका एक वजह ये भी हो सकती है कि एनवायरमेंटल फैक्ट्स भी हैं. जैसे हम टेक्सास में रहते हैं तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है. सही. तो हो सकता है कि कुछ वेदर और जो चीजें होती हैं उसका भी फैक्टर हो. ठीक. जब साहब एक चीज़ आपसे भी और डॉक्टर साहब आपसे भी मैं जो वजाहत चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान में अभी 2 रोज़ पहले हमने देखा कि सोशल मीडिया पे भी और इवन मीडिया पे भी बात हो रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने जैसे योम अली इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जो जुलूस निकाले जाते हैं, जो मजालिस होती हैं, उसके ऊपर बैन लगाया उन्होंने. although कि we understand the situation कि भी what's going on, मगर मेरा ख्याल है कि जैसे सदर ममलकत ने पाकिस्तान में सारे उलमा को बुला के उनके साथ एक मीटिंग की थी और उसके अंदर SOPs जो है तय किए गए थे डिफरेंट हवाले से, डिफरेंट गैदरिंग के हवाले से. आई थिंक लोकल जो सिंध की गवर्नमेंट है उनको भी इसी तरह की कोई रवश इख्तियार करनी चाहिए थी, बजाय कि वो सिर्फ सीधा जाते और बैन कर देते. आई डोंट थिंक दे हैव अ राइट टू बैन एनीबॉडीज लाइक रिलीजियस जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आई थिंक हमारे शिया उलमा और शिया जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा अकल के साथ जो है चीज़ें कर रहे हैं और वो तावन भी कर रहे हैं. मगर आप अगर किसी चीज़ को बैन करेंगे तो ऑब्वियसली उसका एक नेगेटिव जो है वो पहलू लोगों की तरफ जाएगा और लोग समझेंगे शायद आप आज़ादारी को बैन कर रहे हैं. आपने सिर्फ एक बैन का वर्ड ही मेरा ख्याल एक गलत है उसके ऊपर यूज़ करना. तो डॉक्टर साहब मैं पहले आपसे चाहूँगा कि आप इस हवाले से अगर कुछ ऐड करना चाहें. जी आसिम भाई,
یوم علی پہ بات کرنے سے پہلے میں صرف یہ کہا ایک بات ناظرین کے لیے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کووڈ 19 کے حوالے سے بتایا تھا اور ابھی محمد علی انکل بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ابھی تک CDC یا پھر WHO کسی کی بھی طرف سے اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ ویدر سو فار ڈز ناٹ افیکٹ کرونا وائرس ایٹ دس پوائنٹ. لیکن جو پہلے ٹرمپ کی طرف سے بھی بات کی جا رہی تھی اور بھی لوگوں کی طرف سے بات کی جا رہی تھی کہ گرمی ہوگی تو شاید وائرس خود بخود مر جائے. تو ہیٹ ٹالریشن آبویسلی نہیں ہوتی وائرس کی اچھی, لیکن ابھی تک ویدر کے حساب سے کوئی اتنی اس پہ افیکٹس ہیں یہ بات ثابت نہیں ہو سکی. تو یوم علی پہ واپس آتا ہوں میں. تو یوم علی کے حساب سے آپ نے بالکل صحیح بات کی. آئی تھنک میں نے دیکھا کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی شبیر حسن میسمی صاحب ہمارے علامہ جو ہے مولانا, وہ بھی جاتے ہیں شوز پہ, اور شہنشاہ حسین نقوی بھی بڑے ایکٹیو ہیں آبویسلی. تو ان سب کے بھی میں بیانات سن رہا تھا, اور علماء کے ہمارے جو بھی, کیونکہ آئی تھنک کسی کی دل آزاری کے بغیر لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ اگر تعاون کسی نے کیا ہے لاک ڈاؤن کے ساتھ پاکستان میں, تو آئی تھنک وہ فقہ جعفریہ والوں نے, ہم شیعوں نے ہی کیا ہے سب سے زیادہ. کیونکہ جیسے بھی شروع میں بھی جیسے ہوا تھا کہ تمام علماء نے ساتھ مل کے بیٹھ کے, تمام فقہ کے علماء نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ ان کو کیسا تعاون کرنا چاہیے. تو اس میں بھی ساری 12 شرائطوں پہ اگری کیا تھا, لیکن شیعوں کی طرف سے ایک 13ویں شرط پہ اور عمل کیا جا رہا تھا. وہ یہ تھی کہ ہم جمعے کی نماز بھی اجتماع جو ہے وہ منسوخ کر دیتے ہیں فی الحال, کیونکہ باقی فرقوں نے اس کو رکھا تھا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, لیکن ہم تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے تھے کہ جمعے کی نماز کو بھی ہم تھوڑا سا ملتوی کر دیتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے, کیپنگ دی سچویشن ان سائٹ. اب جیسے اس پہ بات ہوتی ہے یوم علی پہ, بالکل یہ صحیح بات ہے. آئی تھنک ایک تو بین کا لفظ غلط ہے, دوسرا کہ جیسے آئی گیس گورنمنٹ نے ہمیشہ کی طرح آئی تھنک دے ٹک دی مائنورٹی فار گرانٹیڈ, جیسے پہلے بھی کر چکے ہیں وہ. تو آئی تھنک وہ گرانٹیڈ لے کے انہوں نے اس کو بین کا لفظ استعمال کر دیا, اور جبکہ ان کے پاس جب آپ سارے فرقوں کے ساتھ ایکوالٹی رکھ رہے ہیں تو پھر آئی گیس شیعوں کا بھی وہی حق بنتا تھا کہ آپ علماء کو بلاتے, ساتھ بیٹھتے, ان سے ڈسکشن کرتے کہ آپ کا کیا لائے عمل ہے, آپ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یا پھر جیسے ایون جلوس, ہمیں خود بھی پتا ہے اور ہمارے اکابرین کو بھی پتا ہے کہ لازمی اس وقت ضروری ہے, بلکہ ہمارے یہاں تو اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, کیونکہ آیت اللہ کے فتوے موجود ہیں ہمارے مراجع کے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, سب کچھ رکھنا ہے. تو آبویسلی ہم ایک عقل مند قوم ہے, آپ نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ آپ نے خود بین لگا دیا, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے اگر بین لگائیں گے تو ہی ہم رکیں گے, ہم خود اپنی عقل سے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. تو آئی گیس بین کرنے کا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا لفظ استعمال. ان کو علماء کو بلاتے, ان سے ڈسکس کرتے, SOPs دیتے, جیسے اور مساجد کھولنے کے لیے بھی انہوں نے SOPs دی ہیں اور لوگوں کو, اس طرح ہم سے بھی بات کرتے, SOPs بناتے, کچھ گائیڈ لائنز ہوتی. اور ڈیفینیٹلی اگر ملتوی کرنا ہے تو بالکل ہم بھی اس بات کو سمجھتے کہ اجتماعات سے پرہیز کرنا ہے, تو ملتوی کا لفظ زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ حکومت بین کر رہی ہے, وچ از ناٹ گیونگ اے گڈ امیج ان دا ہول ورلڈ. کہ آگے جا کے اگر ابھی کوئی پینڈیمک ختم ہو جاتی ہے, ابھی آگے جا کے کوئی اور ایشو ہوتا ہے, تو اس میں پھر اس چیز کو ایز این ایگزامپل یوز کیا جائے گا کہ بھائی جب پینڈیمک تھی تب بھی تو بین کیا گیا تھا, تو آگے بھی بین کر سکتے ہیں آپ. تو آپ کو یہ ہمارے لیے اور غلط بات ہے. مطلب ہمیں, آپ کو پتا ہے ان لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ عزاداری ہماری جان ہے, اور ہم اس کو کبھی بھی, بلکہ ہمارا تو دینی فریضہ ہے عزاداری کرنا ایک طریقے سے, کربلا اور نذیر کو یاد کرنا. تو آئی گیس یہ بین کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا, حکومت کو بلا کے ملاقات کر کے ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے تھا, ہمیں کانفیڈنس میں لیتے ہوئے. دیٹس واٹ آئی وڈ سے شوڈ ہیو بین دی چوائس. مولانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ تھوڑا سا ہمیں عراق کے جو حالات ہیں اس سے ذرا روشنی ڈالیں. Can I say something about some government? جی جب صاحب آپ نے کچھ کہا. عراق میں یہ آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے آپ اشر سے کامنٹ لیں گے پھر میری طرف آئیں گے. آپ کی طرف میں آپ کی باری پہ آؤں گا. جی نہیں آپ نے کہا تھا اشر اور اس کے بعد میں, تو میں اس لیے تیار بیٹھا تھا. ابھی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں, مولانا صاحب کا بھی میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب سے نجف کے حوالے سے بات کریں گے, پھر آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں انشاءاللہ 1 منٹ میں. جی مولانا صاحب. صحیح. الحمدللہ مشرف میں تقریباً 2 مہینہ لاک ڈاؤن تھا. صحیح. اس کے بعد یہاں پر کچھ حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کی گئی.
اس کا بڑا اثر ہوا اور عراق میں کووڈ-19 پر کنٹرول کر لیا گیا جی اور بہت کم مقدار میں مریض نکلنے لگے، حتیٰ کہ رمضان مبارک سے ایک ہفتہ قبل نجف اور کربلا میں کوئی بھی مریض نہیں بچا تھا، یعنی ٹھیک. کوئی نیا. اس کے باوجود بھی یہاں پر علماء نے یاد کا حکم دیا اور رمضان مبارک کیونکہ ہمارا مبارک مہینہ عبادت کا دن ہے، اس میں بھی کہا گیا کہ صبح 6 بجے سے شام 6 صرف اور صرف لاک ڈاؤن میں، وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کہ آپ کو سینیٹائز کرنا ہے، ماسک یوز کرنا ہے، اب 5 سے زیادہ لوگ کہیں جمع نہ ہو، ان احتیاط کے بعد دکان کھولنے کو کہا گیا. دیکھ ایک چیز میں عرض کر دوں، مولانا صاحب ذرا مجھے ہمیں یہ بہت بتائیے کہ اچھا حرم کے جذباتی اندر ہوا جب آپ جاتے ہیں تو حرم میں کیا سچویشن ہوتی ہے جب لوگ وہاں پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، چاہے کربلا ہو، چاہے نجف ہو، یا سامرا میں، یا دوسرے کازمین میں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں. یہاں پر جو لاک ڈاؤن کھلا ہے، جیسے ہم نجف میں رہتے ہیں جی تو ہم نجف والے نجفی میں رہ سکتے، ایک شہر سے دوسرے شہر ہم سفر نہیں کر سکتے، ٹھیک. لیکن حرم کے اندر کا نارمل ہے، سب صحیح. انسان سب جاتے ہیں اور جا کر ذریعہ کا بوسہ دیتے ہیں. حرم میں کوئی احتیاط نہیں کرتا ہے، تقریباً لوگ مسافیہ بھی کرتے ہیں، مگر لیکن جانے سے پہلے مجھے لوگوں معلوم کی ہے کہ کوئی نجف میں وہاں فی پہ الحال ان کا کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں، بخار چیک کرتے ہیں، کچھ ایسی چیز لائک انٹر ہونے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر جو کر رہے ہمیں ہیں وہاں پہ؟ جو ہمیں دیکھنے میں آیا تھا کہ وہ روزوں کو کوئی ڈس انفیکٹ کرنے تھے، وہ سچ ہے یا نہیں؟ جی روزوں کو ڈوزوں کو ڈس کچھ انفیکٹ کرنے تھے، جو اسپرے کر رہے کیمیکل تھے. یا دوائی لگا کے وہ صاف کرتے ہیں، کلین کرتے ہیں ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے. کچھ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ لائک ڈاکٹر صاحب نے کچھ دیکھا تھا، اس حوالے سے کچھ آپ کے علم میں ہے؟ ہاں جی، پورے حرم کو سینیٹائز کیا گیا تھا. اس کے بعد ابھی بھی ہوتا ہے، ٹھیک. مثلا رات میں اگر حرم بند ہو جاتا ہے، لوگ ظاہرین نہیں جاتے ہیں، تو رات بھر وہاں پر صفائی کا کام چلتا ہے. حتیٰ کہ دن میں ہم لوگ عام ایام یہ سب نہیں تھا، پچھلے سال 3 بجے ہم لوگ حرم میں چلے جاتے تھے تو آرام سے آدمی 7 بجے تک رہتا تھا. صحیح. لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ 6 بجے تک وہاں رک جاتے ہیں تو باقاعدہ کھلتے ہیں اور جہاں جہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے ریلنگ وغیرہ، ان سب کو کرتے ہیں. اس کے بعد اس پر دوائی لگاتے ہیں اور وہ اپنی طور پر کہتے ہیں تھوڑا دور بیٹھ کے زیادہ مجمع نہ کرے. یہ ان ٹھیک. کی اپنے طریقے سے ہمدردی ہے، لیکن احتیاط پھر بھی ہو رہی ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ شب 15 شعبان المعظم بہت تعریف کردہ زیارت ہے، دیا گیا ہے کہ آپ امام حسین السلام کی زیارت کریں، جی. لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں بہت جلد ہونا چاہیے، جس کا کام جو ہے وہی کرے. صحیح. فتوے کا مسئلہ ہے، دین کا امور ہے، اس میں ہمارے مراجع کرام کیسے کس کو عمل کرنا ہے وہ بول دیتے ہیں. ٹھیک. لیکن حتیٰ کہ سیستانی نے کہا کہ اس بیماری میں صرف اور صرف ہم ڈاکٹروں کی نصیحت پر عمل کریں، ٹھیک. لہٰذا ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں وہی کریں. یہی وجہ تقریباً 1.5 مہینے سے زیادہ تک پورے عراق میں لاک ڈاؤن رہا، نہ جمعہ ہوا نہ مجلسیں ہوئی. کہ 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم اس کا تابوت نکلتا ہے بغداد میں، ان سب چیز کو ملتوی کر دیا گیا. لہذا ہمیں بہت جذباتی بھی ہونا چاہیے. بالکل عزاداری، نماز جماعت، نماز جمعہ سب ہمارے لیے محترم ہے اور عزیز ہیں، لیکن اگر جان کی بات اور ہماری وجہ سے دوسرے پریشان ہونے لگے، مثلا ہمیں بیماری ہو جائے، اگر ہم اکیلے ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری وجہ سے کئی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. جی. لہذا ہمیں احتیاط سے کام لینا ہی پڑے گا، غیر ہم احتیاطی تدبیر کے ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ نہ جمعہ ہے، نہ عزاداری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ نماز جماعت وغیرہ حرم میں بند ہے، نہ امام حسین السلام میں جمعہ نہ جماعت کی نمازیں ہو رہی ہیں، سب بند ہے. اور اسی وجہ سے نجف کو کنٹرول کر لیا گیا. اس وقت نجف اور کربلا مریض نہیں ملے گا. ہاں ٹھیک. لاک ڈاؤن جب کھلا تھا، میں ڈاکٹر اشر صاحب کی طرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر لاک ڈاؤن کیے انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. ابھی میں بصرہ کی بات بتاتا ہوں، 4 دن پہلے وہاں کی رپورٹ آئی کہ ایک دن میں 50 مریض ملے.
وہاں کے جو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ یہ ہوا کہ وہاں پر لاک ڈاؤن جیسے پورے عراق میں چل رہا ہے، صبح 6 بجے سے 6 بجے تک کھلا رہ رہا ہے، تو اس میں بصرہ کے لوگ ایک ساتھ جمع ہونے لگے، اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ پھیل گیا، ایک دن کے لیے 50 لوگوں کو ہوا اور وہ مریض ہو گئے. لہٰذا گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے سب سے کہ بالکل ہمارے لیے سب احترام کے لیے ہے، عزاداری ہماری جان ہے، بغیر عزاداری کے ہم زندہ، عزاداری انسانیت کی حفاظت کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے، اور ہمیں جو اسی عزاداری نے ایک امتیاز بخشا ہے اور سب سے ممتاز بنایا ہے کہ ہم مظلوموں کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی عزاداری کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں اور باقی ہیں. ٹھیک جی، جب صاحب آپ کی طرف آؤں گا اسی کویشچن کے ساتھ جو پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر اشر نے بھی بتایا، آپ سے بھی یوم علی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، آدھی بات تو قبلہ شفقت عباس رضوی صاحب نے کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں، جب 2-3 پروگراموں میں مسلسل سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب سنی فالو کر رہے ہیں سعودی عرب کو اور شیعہ فالو کر رہے ہیں ایران عراق کو، تو ہم کو وہیں سے فالوور جو بھی گائیڈنس ہے ان سے لینی چاہیے کہ کیا آیا ہم مجھے مجلس منعقد کرنی چاہیے، جمعے کی نماز ہونی چاہیے، فقہی مسائل ہیں نا سب. یہ جب عراق میں جمعے کی نماز نہیں ہو رہی، سیستانی صاحب موجود ہیں، بشیر نجفی صاحب موجود ہیں، خامنئی صاحب موجود ہیں، تو پاکستان میں یہ اتنی ضد بحث کیوں ہو رہی ہے؟ جب صاحب اس کے اوپر تھوڑا سا میں ڈفرینٹ ویو سے دیکھتا ہوں کہ زمینی حقائق کچھ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. عراق کے حالات ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہوں، وہاں پہ کیسز کم ہوں، وہاں پہ حالات ڈفرینٹ ہوں، یا ایران کے حالات ڈفرینٹ ہوں، زیادہ ہوں یا کم ہوں. ہمیں اپنے علاقوں کو دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. اگر ہم امریکہ میں ہیں تو ہمیں امریکہ کی سچویشن کو فالو کرنا ہے، اگر پاکستان میں ہے تو آئی تھنک وی شوڈ فالو دا پاکستانی جو وہاں پہ پیرامیٹرز ہیں، جو سچویشن ہے. ضروری نہیں ہے کہ جیسے اب نجف کے اندر کھول دیے حرم انہوں نے، وہاں پہ لوگ اندر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ڈفرینٹ کربلا میں بھی کھلا ہوا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہم اب وہاں پہ اگر کھل گیا ہے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو پاکستان میں بھی اتنی ہی سچویشن بہتر ہو جائے. میرا خیال ہے کہ لائک پاکستان میں میرا صرف جو ڈس ایگریمنٹ جو تھا وہ اس بات پہ تھا کہ گورنمنٹ ہینڈل اٹ رانگ. انہوں نے جو ایک بین کا لفظ ہے نا کہ آپ کو کوئی بیڈ چیز کر دی جائے بجائے کسی کو ڈسکس کیے ہوئے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، دیٹ واز دا ون آئی تھنک دیٹس ہرٹنگ پیپل. کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ آلریڈی جب تعاون کر رہے ہیں، ایگری کر رہے ہیں، اس ہمارا پوائنٹ آف ویو میرا اور ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ ہم لوگ تو آلریڈی تعاون کر رہے ہیں ہر لحاظ سے، سو ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی. اب دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، دیر آر سم پیپل کہ وہ جان کی پرواہ کیے بغیر وہ سڑکوں کے اوپر نکلنے کے لیے تیار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم یوم علی جو ہے اسی طرح سے منائیں جس طرح ہر سال ہوتا ہے. سو ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی ہمارے اپنے علماء، ہماری اپنی آرگنائزیشنز وہی کام کریں گی، مگر جب ان کے ساتھ ہی کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ جو ہے کنورسیشن نہیں کرے گا، کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں کرے گا، سو ہم لوگ تو سب کے سب یہ نہیں کہ انہوں نے they don't care about it like یہ جو ان کا حکمت عملی ہے اس کے اوپر نہیں. میں نے لیٹ می فنش مائی ڈیبیٹ، مطلب میں نے ختم نہیں کی تھی بات اپنی پوری. میں نے کہا تھا کہ یہ بات رکھی تھی کہ جب ہم فقہ جعفری سے تعلق ہے تو ہمارے یہاں تو تقلید ہے نا، ہم کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں ہر کام میں. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. آر یو ایگری ود دیٹ؟ جی، تقلید کے بعد مگر ضروری نہیں ہے کہ جو حالات وہاں پہ ہم اسے فالو کریں گے. ہاں صحیح. نہیں آپ سنیں نا پوری بات. جی. اب فرض کرے ہم نے جلوس نکال دیا، جی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ہمارے اندر کوئی بہت بڑے بڑے سچ کریں، وہ کہیں گے جی میں ہر سال یوم علی کے موقع پر کمازنی کرتا تھا اور زنجیر زنی کرتا تھا. ٹھیک ہے، ایک پہلو یہ ہو گیا. میں مختلف پہلو پہ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جو مین چیز ہے وہ تو کنفرم ہے. ٹھیک ہے، اچھا میں آتا ہوں جو مین مسئلہ ہے جس پہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جلوس نکالنا کیوں ضروری ہے اور بینڈ لگانے سے اس کے اثرات کیا ہوں گے آگے جا کے. پھر لوگ بہانہ بنا لیں گے. اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہے میں ایسی چیزیں شیئر نہیں کرتا، نہ ان معاملات میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس وقت پاکستان میں ایک طوفان آیا ہوا ہے، طوفان بدتمیزی ہے فیس بک پہ پوری. پتہ ہے آپ کو؟ کبھی آپ نے میری کوئی پوسٹ دیکھی، اس کے متعلق کوئی تبصرہ دیکھا؟
بالکل نہیں, اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ چیزیں کرنا بھی نہیں چاہیے, سوشل ٹھیک ہے نا, میڈیا پہ ڈسکس کری جانی چاہیے, بالکل ڈسکس کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہو رہا ہے, ہمارا جو ہے وہ تو دھڑا دھڑ آ کے یہ کہتا ہے کہ دیکھا کتنی خوشی کی بات ہے, جلوس پہ پابندی لگ گئی. کیونکہ میں کہہ رہا تھا نا, میرا پوری بات میری مکمل کرنے دیجیے. اس کا دوسرا پہلو ہے, یہ ایک آدمی آج کل بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے سب, ٹھیک ہے, وہ تو دھڑے سے آگے اس نے کہا کہ جناب دیکھا کیا کیا ہم نے, پابندی لگوا دی, تو بغلے بجا رہے ہیں, اردو کا محاورہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک فیکٹر یہ ہو گیا. انہوں نے کیوں نوٹیفیکیشن ایسا بنایا ہے کہ the government of Sindh have banned the Yom Ali procession, ٹھیک ہے, الفاظ اس کے یہ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, کیا پاکستان صرف سندھ پہ مشتمل ہے یا پنجاب بھی ہے, سرحد بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, گلگت بلتستان بھی ہے, آزاد کشمیر بھی ہے, وہاں پہ بھی ماشاءاللہ جلوس, مجلسیں, ماتم سب کچھ ہوتا ہے. کیا وہاں کی پنجابی گورنمنٹ نے تو کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا, نہ بلوچستان نے جاری کیا, نہ سرحد نے جاری کیا, نہ گلگت بلتستان میں ہوا, نہ آزاد کشمیر میں. یہ سندھ کی گورنمنٹ نے کیوں کر دیا ایسا بیوقوفانہ بات ہے نا, بیوقوفانہ بات. یعنی آپ کسی طریقے سے کچھ لوگوں کے جذبات کو وہ ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا, ہمارے لوگ کتنے اسمارٹ ہیں, دونوں آپ یہی بات کہہ رہے ہیں نا, ہمارے لوگ بہت اسمارٹ ہیں. آج یہ ناظر عباس صاحب نے تقریر میں, یہ پوری کراچی کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں نے تمام جتنی بھی تنظیمیں, اسکاؤٹ, سب کو شامل کر لیا. اسکاؤٹ کو بھی ایس او پی دے دی بنا کے, سب جمع ہوئے ایک جگہ پہ, سہیل بھائی وغیرہ سب لوگ جتنے بھی جاننے والے میرے, میں دیکھ رہا تھا ویڈیو میں. انہوں نے کہا ہم اعلان کرتے ہیں یہ ایس او پی ہے, ہم گورنمنٹ کی ایس او پی فالو کریں گے. اسکاؤٹس کو ہم نے پلان دے دیا ہے ایس او پی کا, بوڑھے بچے عورتیں جلوس میں نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے. اور جو سوشل ڈسٹینس ہے ہم اس کو فالو کریں گے, ہم گورنمنٹ کی ایس او پی فالو کریں گے, ہم مجلس بھی کریں گے اور جلوس بھی نکالیں گے. تو وہ جو گورنمنٹ نے, اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں آپ سے, پاکستان سندھ پہ مشتمل نہیں ہے. پاکستان میں پنجاب بھی بہت بڑا حصہ پنجاب ہے, پھر ہمارا خیبر پختونخوا ہے, پھر ہمارا بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے, گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے. کیا وہاں پہ بھی کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نکلا نہیں نکلا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کیا کس نے, مطلب سب کو, اگر یہ کچھ ایسی چیز تھی کہ سب کو فالو کرنا چاہیے تھا. سندھ گورنمنٹ نے ایسی, میرے خیال میں ایک بہت بڑی بیوقوفی تھی جس نے کسی نے کیا ہے. میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں, دونوں باتیں اس میں. جی اشر آپ کہنا چاہیں. جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی پوری گفتگو میں سے 3 نقطوں پہ میں ذرا سی اپنا اوپینین شیئر کرنا چاہوں گا. نمبر ون یہ کہ بالکل کرونا وائرس کے لیے ہو سکتا ہے جیسے ڈیل ہماری گورنمنٹ نے کیا اس کو, اگر ایسے ڈیل نہ کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں ہمارے علماء کی طرف سے خود بیان آ جاتا کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جلدی کی گئی کہ ہم نے بین لگا دیا اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقی بلوچستان, پنجاب اور ان جگہ پہ کیوں نہیں بین لگایا گیا, میرا نظریہ چونکہ جو میں پڑھ رہا تھا اسی حوالے سے میں پیش کر سکتا ہوں کہ صدرن سندھ پہ انہوں نے زیادہ پابندیاں لگائی ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں امریکہ میں جتنی کیسز نیو یارک میں ہوئے ہیں اتنے کہیں اور نہیں ہوئے, بلکہ پوری دنیا میں جتنے نیو یارک میں ہوئے کہیں نہیں ہوئے. کراچی از لائک نیو یارک آف پاکستان. جتنی پاپولیشن کراچی کی ہے اتنی نہ بلوچستان میں کہیں ہے, نہ پنجاب میں کہیں ہے, نہ خیبر پختونخوا میں. تو ایک ریزن یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جس وجہ سے کراچی اور صدرن سندھ میں زیادہ پابندی لگائی گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک کہ اگر ہمارے نوجوانوں میں اگر آپ عزاداری پہ پابندی لگائیں گے تو اتنا ہی زیادہ عزاداری کی جائے گی. یہ شاید عوام کو بھی نہیں سمجھ میں آیا آج تک, نہ بنو میاں والوں کو سمجھ میں آیا تھا, نہ بنو عباس کو سمجھ میں آیا تھا. مطلب اگر ہم سے آپ پیار سے بات کریں گے, ہم یہ ہو سکتا ہے ہم جلوس ہی نہ نکالتے, ہم مجلس بھی آن لائن کر لیتے. لیکن اب انہوں نے اس پہ پابندی اور بین لگا کے نا عوام میں وہ جذبات ابھار دیے ہیں کہ عزاداری تو کبھی رک نہیں سکتی. اس کو عزاداری کی بات نہیں بنانا چاہیے. تو یہ میں اور عاصم بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ویسے ہی ہینڈل کرتے جیسے کسی بھی اور جماعت کو آپ نے یا فرقے کو ہینڈل کیا آپ نے. اور ہو سکتا ہے ہمارے علماء خود ہی بیان دے دیتے تھوڑے دن میں اس بارے میں کہ بھائی ہم اس ویسے اس طریقے سے. صاحب اور جعفر صاحب, ہمارے پاس پروگرام کا صرف چند منٹ باقی رہ گئے, تو جی جی میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس چند منٹ باقی رہ گئے. میں بوڑھا آدمی ہوں, میں بھول جاؤں گا, میں بھول جاتا ہوں. جی جی آپ کی طرف آپ بات کریں. ہاں صحیح. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جو میں نے بات کہی ہے وہ اشد نے دوسری طریقے سے کہہ دی جی کہ یہ جان بوجھ کے سندھ گورنمنٹ, بار بار کہہ رہا ہوں, جان بوجھ سے سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے. اچھا دوسری بات, سب سے زیادہ پاپولیشن ویو ہے, دیکھیں نا فیڈرل گورنمنٹ کو ہارڈ ٹائم دینے کے لیے. ہاں اچھا دوسری بات دیکھو,
सबसे बड़ा सूबा जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है और थिक पॉपुलेशन है। पंजाब में जो आबादी है ना वो थिक पॉपुलेशन है। पंजाब में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान का 65% लोग पंजाब में रहते हैं और उनकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा थिक है। अंदरूनी शहर में अगर लाहौर में आप जाएंगे, गुजरांवाला में जाएंगे, दूसरे फैसलाबाद में जाएंगे तो उनकी आबादी बहुत बढ़ चुकी है अब, और वो बहुत थिक पॉपुलेशन है। मतलब कहने का मकसद ये है, अब कराची है सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर, लेकिन इस वक्त जो लाहौर है, फैसलाबाद है, दूसरे जो गुजरांवाला वगैरह हैं, वो पिंडी है, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। वहां पे भी आबादी का जो इन्फ्लक्स है दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की और हमारे उलमा कराम ने पहले से ही SOP दे दी है कि हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे, हम मजलिसों में बूढ़े नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, औरतें नहीं आएंगी, और हम अपना जुलूस करेंगे, हम आपकी SOP को फॉलो करेंगे। लेकिन हमें तकलीफ इस बात से हुई है, देखिए सारे उलमा कराम एक ही बात कह रहे हैं, देखिए हम कोई दूसरी बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि आपने बैन का जो लफ्ज है ना, हम भी ये कह रहे हैं ना, बैन का लफ्ज गलत है। ये है सब बात। ठीक, जाफर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द इश्यूज जो कि बहुत हार्ड इशू है इस वक्त, और ये काफ़ी सारे मोमिनीन और मैं कहूँगा तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम, सब के सब इससे जो है थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हालात इतने ख़राब हैं, लोग मजालिस नहीं कर पा रहे, लोग यानी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, और उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट्स भी इस तरह के इश्यूज इस तरह हैंडल करना शुरू कर दे तो लोगों की हालत क्या हो सकती है। अब हम आगे अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, मगर इसके बावजूद हमारे जज्बात जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि लाइक कि भी किस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है वहाँ पे। तो मैं आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट मौलाना साहब अगर इफ़ कोई क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ आप देना चाहें क्विकली। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो जाफरी साहब ने और डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की, मैंने भी न्यूज़ सुनी परसों, तो ये हुआ कि सिंध हुकूमत ने बैन लगाया, तो हमें बस इस लफ्ज़ से एतराज़ है और सभी को एतराज़ है जो भी शिया होगा कि आप कभी भी ना आज़ादारी पर बैन नहीं लगा सकते। हाँ, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पाकिस्तान में एक जय्यद आलिम दीन मौजूद हैं और वो क़यादत कर रहे हैं और माशाअल्लाह शिया उनको फॉलो भी करते हैं, लिहाजा वो हम अक्लमंद हैं और जानते हैं कि हमें एहतियात करना चाहिए। लिहाजा हुकूमत से पहले शायद वो कह देते कि हमें लोगों की हिफाजत के लिए इस साल मुलतवी कर देना चाहिए, इंशाल्लाह अगले साल हो जाएगा, लेकिन अब वहाँ के दाखिली हालात हैं, इस लफ्ज़ पर एतराज़। और ठीक, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, हमारा वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर अशर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, जाफरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम आज यहीं पे पॉज करते हैं। इंशाल्लाह आज लेटर हमारे और भी 2-3 लाइव प्रोग्राम जो है वो लाइन अप है, प्लीज़ कीप वाचिंग वलायत TV USA। इसी तरह टुमारो मौलाना हमारे जाफरी साहब का प्रोग्राम बज़्म वलायत जो है 2 बजे ह्यूस्टन टाइम के मुताबिक और 12 बजे आफ्टर नूर वलायत रिपीट के बाद पेश किया जाएगा, उसको भी आप प्लीज़ ज़रूर वॉच करें और कीप कंटिन्यू सपोर्टिंग वलायत TV USA। मौलाना साहब जैसे कि एक कैंपेन रन कर रहे हैं पाकिस्तान में लोगों की हेल्प करने के लिए, प्लीज़ उनका भी साथ दें। इसी के साथ मुझे आपसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।